حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تم صبح کے وقت جا کر اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لو، یعنی قرآن کریم کی صبح کے وقت میں ایک آیت سیکھ لو، تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ہم روزانہ 100 رکعت نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے، 5 وقت کی فرض نماز پڑھنا ہی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، تو نفلی نماز 100 رکعت روزانہ پڑھنا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اگر تم صبح کے وقت میں قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا، اور اگر تم علم کا ایک باب یعنی ایک مسئلہ سیکھ لو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 نفلی رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی ہم نے دین کا کوئی بھی ایک مسئلہ سیکھ لیا، چاہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت پڑی ہو یا نہ پڑی ہو، پھر بھی سیکھنے پر ہمیں 1000 نفلی رکعت پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ دینی مسائل کو سیکھنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے آج ہم قربانی کے متعلق بہت سارے مسائل سیکھیں گے، تو ہر مسئلے کے بدلے آپ کو 1000 نفلی نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے 10 مسئلے بھی سیکھ لیے تو 10,000 نفلی رکعت پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو آج کی آدھی پون گھنٹے کی ہماری مجلس بڑی اہم اور بڑی قیمتی مجلس ہونے والی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بڑی اہم مجلس ہوگی۔ ہمیں قربانی میں یعنی قربانی کے دنوں میں جانور کا ذبح کرنا ہی ضروری ہے، یعنی جب تک ہم جانور ذبح نہیں کریں گے تب تک ہمارا یہ واجب ادا نہیں ہوگا، چاہے ہم 1,00,000 روپے صدقہ کر دیں۔ قربانی نہ کر کے ہم 1,00,000 روپے صدقہ بھی اگر کر دیں نا، تب بھی ہماری قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ تو قربانی کے دنوں میں جانور کا ذبح کرنا ہی ضروری ہے، اور جانور کی قیمت کے صدقے سے کام نہیں چل سکتا۔ اور جو شخص وسعت کے باوجود، یعنی جس پر قربانی واجب ہے، قربانی نہیں کرے گا تو وہ بڑا سخت گنہگار ہوگا۔ یعنی جس پر قربانی واجب ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا، اور قربانی کے پیسے وہ غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے، تو بھی اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور اس کی قربانی کا جو واجب ہے وہ باقی رہے گا۔ یعنی قربانی کا واجب اس کا ادا نہیں ہوگا، اس سے غریبوں کی وہ مدد کر رہا ہے، اس کا ثواب الگ سے مل جائے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن قربانی کا جو واجب ہے وہ اس کا ادا نہیں ہوگا اس سے، کیونکہ وہ واجب کا چھوڑنے والا ہے، اور بلکہ یہ گنہگار ہوگا۔ واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ شخص گنہگار ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھو، یہ مسئلہ ہے کہ ہم کو ان 3 دنوں میں جس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی ہی کرنی پڑے گی، چاہے وہ بکرے کی قربانی کرے یا بڑے جانور میں حصہ لے، اس کو قربانی ہی کرنی پڑے گی، تبھی اس کا واجب ادا ہوگا، ورنہ اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، چاہے وہ اس کے بدلے 1,00,000 روپے صدقہ کیوں نہیں کر دے، تب بھی اس کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، قربانی کے دن کتنے ہیں؟ یعنی عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی بس پہلے ہی دن ہو سکتی ہے، یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے 4 دن ہیں۔ جو اہل حدیث ہوتے ہیں وہ قربانی کے 4 دن سمجھتے ہیں، یعنی ایک تو عید کا دن، اس کے علاوہ 3 دن اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، قربانی کا ایک ہی دن ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ قربانی کے کتنے دن ہیں، کتنے دن آدمی قربانی کر سکتا ہے؟ تو یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ کون کون سے؟ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ یعنی ایک تو عید کا دن، اس کے بعد میں ایک دوسرا دن اور ایک تیسرا دن، یہ 3 دن ہے قربانی کے۔ عید کا دن اس میں شامل ہے، تو عید کے دن کو جوڑ کر 3 دن قربانی کے ہیں۔ اور تاریخ کے حساب سے آپ یاد رکھو، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ اس سے پہلے یا بعد میں قربانی معتبر نہیں۔ یعنی کوئی آدمی یہ چاہے کہ نہیں مجھے تو 10 ذی الحجہ کو تو کچھ کام ہے اور میں تو قربانی ایک دن پہلے ہی کر دیتا ہوں، تو اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ یا کوئی آدمی سمجھے کہ نہیں مجھے تو 10 11 12 یہ 3 دنوں میں تو کچھ کام ہے، کہیں مجھے جانا ہے، تو میں تو اپنی قربانی چوتھے دن کروں گا، تو نہیں مانی جائے گی۔ یعنی قربانی کے 3 ہی دن ہیں، انہی 3 دنوں میں قربانی کی جائے گی تو قربانی مانی جائے گی۔ اس سے پہلے کر دی تو بھی نہیں مانی جائے گی، اور اس کے بعد میں کری تو بھی نہیں مانی جائے گی۔ تو ایک مسئلہ یاد رکھے، قربانی کے 3 دن ہیں۔
چاہے تو پہلے دن آپ کر دو، چاہے دوسرے دن کر دو، چاہے تیسرے دن کر دو، تینوں دن قربانی ہو جائے گی۔ اچھا کون سا دن قربانی افضل ہے؟ اب یہ ایک مسئلہ الگ ہے، قربانی تو تینوں دن کر لو گے تو آپ ہو جائے گی، لیکن کون سے دن کرنے میں زیادہ ثواب ہے اور کون سے دن کرنا زیادہ افضل ہے، تو یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا سب سے افضل ہے، یعنی زیادہ ثواب تو 10 تاریخ کو یعنی عید کے دن کرنے میں ہی زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد 11 اور اس کے بعد میں 12 ذی الحجہ کا درجہ ہے، یعنی سب سے عید کے دن کرنا اس میں زیادہ ثواب ہے، پھر دوسرے دن کرنا اس میں تھوڑا کم ثواب ہے، اور تیسرے دن کرنا اس میں تھوڑا اور کم ثواب ہے، بس خالی ثواب کا فرق ہے، باقی ایسا نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوگی۔ اب چونکہ یہ مسئلہ تو صحیح ہے، لیکن اس آدمی نے کیا بتایا اس کو کہ نہیں آپ کی قربانی نہیں ہوگی، آپ کو ثواب ہی نہیں ملے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملے گا یا قربانی ادا نہیں ہوگی یا واجب ادا نہیں ہوگا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ایک فضیلت ہے کہ پہلے دن کرنے میں زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن کرنے میں اس سے تھوڑا کم ثواب ہے، اور تیسرے دن کرنے میں اس سے تھوڑا کم ثواب ہے۔ اچھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ رات میں قربانی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، یعنی قربانی کوئی آدمی یہ چاہے کہ بھئی صبح تو دن میں تو میرے بھائی نے کر دی اور شام کو میں مغرب بعد کر لوں گا قربانی، تو رات میں قربانی کی جا سکتی کہ نہیں کی جا سکتی، اس کا مسئلہ۔ تو ایام قربانی میں رات میں قربانی کرنا بھی کراہت معتبر ہے، یعنی رات میں قربانی کرنا جائز تو ہے لیکن تھوڑی مکروہ ہے اور ہلکا سا مکروہ ہے، لیکن روشنی وغیرہ کا اچھا انتظام رکھیں، ایسا نہ ہو کہ اندھیرے کی وجہ سے ذبح میں کمی رہ جائے۔ اچھا اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں روشنی کا رات میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو مغرب کی اذان ہوتے ہی بالکل اندھیرا ہو جایا کرتا تھا، اب کچھ نظر آتا ہی نہیں تھا، تو اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور اس وقت جو ہے رات میں کوئی قربانی نہیں کرتا، اس لیے کہ رات میں قربانی کریں گے تو بہت غریبی کا زمانہ تھا، لائٹ وغیرہ ہوتی نہیں تھی، ٹارچ نہیں ہوتی تھی، تو رات میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، بس چاند کی روشنی ہوتی تھی، ستاروں کی روشنی ہوتی تھی اور وہ ہلکی پھلکی ہوتی تھی، تو اس لیے رات میں اگر آدمی قربانی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ قربانی صحیح نہیں ہو پائے گی، یعنی جو نس قربانی کی میں کٹنی چاہیے گلے کی وہ نہیں کٹ پاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا آدمی کو اندھیرے میں، اس لیے وہ مکروہ ہے۔ لیکن آج کل چونکہ ایسا انتظام ہے کہ رات میں بھی دن کی طرح روشنی ہوتی ہے، تو آج ہمارے زمانے میں کوئی اگر رات میں قربانی کر لے، ویسے تو بہتر تو ایک دن میں ہی کرنی چاہیے، لیکن کسی وجہ سے کوئی مجبوری آ گئی، دن میں کوئی بات ایسی پیش آ گئی کہ دن میں نہیں کر سکے، تو ہم رات میں مغرب بعد عشاء بعد بھی کر سکتے ہیں قربانی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہلکا سا مکروہ ہے بس۔ قربانی کے وقت میں شہر اور دیہات میں فرق، ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد کرنی ہوگی، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کسی نے قربانی کر دی تو اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی، لیکن یہ مسئلہ الگ ہے، شہر والوں کے لیے الگ ہے اور گاؤں والوں کے لیے الگ ہے۔ تو قربانی کا اصل وقت کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو کر 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ دیکھو قربانی کا وقت کب سے ہے، یعنی 10 ذی الحجہ جس دن عید ہوتی ہے، تو 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے، صبح صادق کا مطلب فجر کی اذان سے، اور 12 ذی الحجہ کی مغرب کی اذان تک، یہ قربانی کا وقت ہے۔ البتہ جس بڑی آبادی میں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں نماز عید الاضحیٰ کے بعد ہی قربانی درست ہوگی، اور جہاں نماز عید جائز نہ ہو جیسے چھوٹے گاؤں دیہات، تو وہاں صبح صادق کے فوراً بعد سے قربانی درست ہے، یعنی قربانی کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے 10 ذی الحجہ کو فجر کی اذان سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن جہاں عید کی نماز ہوتی ہے جیسے بڑے شہروں میں عید کی نماز ہوتی ہے، تو جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، ان کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی قربانی کرنی ہوگی، اگر انہوں نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تو ان کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ لیکن گاؤں کے لوگ عام طور پر عید کی نماز وہاں ہوتی ہے جہاں بڑی آبادی ہوتی ہے، مسلم آبادی زیادہ ہوتی ہے، عیدگاہ ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جیسے کسی گاؤں میں 10 گھر ہے، کسی گاؤں میں 5 گھر ہے، کسی گاؤں میں 20 گھر ہے، نہ کوئی مسجد ہے نہ وہ عید کی نماز ہوتی ہے، تو اس گاؤں والوں کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے دور جانا پڑتا ہے دوسرے شہر میں، تو ایسے گاؤں والے جس گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی اور اس گاؤں کے لوگ دوسری جگہ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو اس گاؤں کے لوگ فجر کی نماز کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے، چونکہ وہاں عید کی نماز تو ہوتی نہیں ہے،
جب عید کی نماز ہوتی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے دور جائیں گے، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے ہی قربانی کر سکتے ہیں، یعنی قربانی کر کے وہ عید کی نماز پڑھنے چلے جائیں، چونکہ عید کی نماز پڑھ کے جب وہ گھر آئیں گے تو ان کو آنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا، اس لیے گاؤں والوں کے لیے جس گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی وہ گاؤں والے قربانی فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں عید کی نماز ہوتی ہے جس گاؤں میں، تو وہ عید کی نماز سے پہلے نہیں کر سکتے قربانی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ اس کے بعد میں عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت۔ اب عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت کیا ہے؟ عام طور پر پہلے تو لوگ کیا بہت لیٹ نماز پڑھتے تھے عید کی، 10 بجے 11 بجے، آج کل سب جلدی پڑھنے لگ گئے، تو اصل وقت کیا ہے عید کی نماز کا؟ تو عید الاضحیٰ کی نماز کا اصل وقت ہے 10 ذی الحجہ کی اشراق سے لے کر اور زوال تک، اس میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ ادا کہلائے گی، اور اگر کسی عذر سے اگلے دن نماز پڑھی جائے گی تو وہ قضا کے درجے میں ہوگی۔ یعنی عید کی نماز کا وقت کیا کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ اشراق کی نماز کے بعد، جب سورج نکل جاتا ہے، اور سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ بعد اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو اشراق کی نماز کا وقت ہوتے ہی آپ سمجھو کہ عید کی نماز کا وقت ہو گیا، تو اس وقت بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس لیے بہت سی مسجدوں میں 6:30 بجے ہے عید کی نماز، کسی میں 6:45 ہے، کسی میں 7 بجے ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ زوال تک، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے تک عید کی نماز کا وقت رہتا ہے، اس بیچ میں ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، عید کی نماز کے بعد خطبے سے پہلے قربانی۔ دیکھو عید کی نماز ہوتی ہے عیدگاہ میں، تو عید کی نماز 2 رکعت عید کی نماز ہوتی ہے، امام صاحب پڑھاتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، اور عید کی نماز کے بعد میں پھر ایک خطبہ ہوتا ہے عربی میں، اس خطبے کو سننا بھی واجب ہے۔ جمعے کی نماز میں تو کیا ہوتا ہے، وہ خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے، اور عید کی نماز میں کیا ہوتا ہے، نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے، تو اس خطبے کا سننا بھی واجب ہے۔ اب کوئی آدمی عید کی نماز تو پڑھ لے اور خطبہ سننے سے پہلے قربانی کر لے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی نماز تو اس نے عید کی پڑھ لی، اب خطبے کو سننے میں چونکہ 15-20 منٹ لگتے ہیں، اب وہ سمجھے کہ نہیں میں تو نماز تو پڑھ لی، اب خطبہ سننے کی کیا ضرورت ہے، فوراً گھر پہ آیا اور آگے قربانی اس نے کر لی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اگر عید کی نماز کے بعد خطبے سے پہلے قربانی کی تو درست ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ خطبے کے بعد ہی قربانی کی جائے۔ یعنی بہتر کیا ہے کہ عید کی نماز پڑھو، عید کی نماز کے بعد میں جو خطبہ ہوتا ہے، جو امام صاحب خطبہ دیتے ہیں 15-20 منٹ، یعنی عربی میں وہ تقریر ہوتی ہے، تو اس کو سننے کے بعد ہی قربانی کرنی چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کسی نے اگر پہلے کر دی خطبہ سننے سے پہلے، یعنی عید کی نماز کے بعد اور خطبہ سننے سے پہلے کر دی، تو قربانی تو ہو جائے گی لیکن یہ زیادہ اچھا نہیں ہے، خطبہ سننے کے بعد کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد میں ایک مسئلہ ہے عیدگاہ کی نماز کے بعد قربانی کرنا۔ اگر عیدگاہ میں نماز عید ادا کر لی گئی اور محلوں کی مسجد میں نماز عید میں دیر ہو تو بھی قربانی کرنا درست ہے۔ ہاں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو بڑے شہر ہیں نا، تو بڑے شہروں میں کیا ہوتا ہے، عید کی نماز تو عیدگاہ میں ہوتی ہے، لیکن عیدگاہ میں اگر سارے لوگ نماز پڑھیں گے تو عیدگاہ میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ سارے لوگ آ سکیں، جیسے بڑے بڑے شہر ہیں جے پور، سیکر، اجمیر، تو ان میں عید کی نماز اگر سارے لوگ عیدگاہ میں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ عیدگاہ میں آئیں گے نہیں لوگ، تو عید کی نماز عیدگاہ میں بھی ہوتی ہے اور مسجدوں میں بھی ہوتی ہے۔ اب جیسے عیدگاہ میں تو عید کی نماز ہو گئی جلدی، جیسے عیدگاہ میں 7 بجے عید کی نماز ہو گئی، لیکن محلے کی مسجدوں میں ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی، محلے کی مسجد میں کسی میں 8 بجے ہوئے گی، کسی میں 9 بجے ہوئے گی، تو کیا یہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یعنی ابھی خود نے نماز نہیں پڑھی ہے عید کی، چونکہ خود تو نماز پڑھے گا 9 بجے، ہمارے محلے کی مسجد میں عید کی نماز ہوتی ہے 9 بجے، تو ہم تو عید کی نماز کب پڑھیں گے؟ 9 بجے پڑھیں گے، لیکن جو ہمارے شہر کی عیدگاہ ہے اس عیدگاہ میں عید کی نماز ہو چکی 7 بجے، تو عیدگاہ میں عید کی نماز ہونے کے بعد میں ہم قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کر لی تو بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں، اور قربانی کرنا درست ہے، چاہے ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی، ہم مسجد میں پڑھیں گے اور مسجد میں 9 بجے ہوگی اور ہمارے شہر کی عیدگاہ میں نماز ہو چکی 7 بجے، تو عیدگاہ میں عید کی نماز ہونے کے بعد میں ہم اپنی قربانی کر سکتے ہیں۔
قربانی کی صحت کے لیے شہر میں کسی بھی جگہ نماز عید ہونا کافی ہے. یعنی قربانی کے صحیح ہونے کے لیے پورے شہر میں کسی بھی جگہ اگر عید کی نماز ہوگی نا تو پورے شہر والے قربانی کر سکتے ہیں. اگر شہر میں کسی جگہ نماز عید الاضحیٰ پڑھ لی جائے تو پورے شہر والوں کے لیے قربانی کرنا درست ہو جاتا ہے. اس میں عیدگاہ یا جامع مسجد وغیرہ کی نماز پر صحت کا مدار نہیں. جیسے بڑے بڑے شہر ہیں، جیسے جے پور ہے. اب جے پور شہر میں 400 مسجدیں ہیں اور عیدگاہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ عیدگاہ میں سارے لوگ تو نماز نہیں پڑھ سکتے. ہر محلے کی مسجد میں نماز ہوتی ہے. تو عیدگاہ میں نماز ہوگی جیسے 6:30 بجے شہر کی عیدگاہ میں نماز ہو گئی، یا شہر کی کسی بھی ایک مسجد میں عید کی نماز ہو گئی 6:30 بجے. اور باقی مسجدوں میں نماز کب ہوئے گی؟ کسی میں 8 بجے، کسی میں 8:30 بجے، کسی میں 9 بجے. تو شہر میں ایک مسجد میں اگر لوگوں نے عید کی نماز پڑھ لی تو اس نماز کے ہونے کے بعد میں پورے شہر کے لوگ قربانی کر سکتے ہیں اپنی. کیونکہ ایک جگہ عید کی نماز ہو گئی، اب پورے شہر کے لوگ، چاہے پورے شہر کے لوگوں نے ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی لیکن وہ پھر بھی اپنی قربانی کر سکتے ہیں. جس شہر میں قربانی کی جائے وہیں کی نماز عید کا اعتبار ہے. اگر کسی شخص نے دوسرے شہر میں قربانی کا انتظام کیا ہو تو اسی شہر میں نماز عید کے بعد قربانی درست ہے. بالفرض اگر مالک کے شہر میں نماز عید نہ ہوئی تو اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا.